اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ چیلنج ہوا ہے کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، اور ٹائم ان کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا ہے کہ اصل جو شرپسند ہے وہ یہی ہے اویس ربانی، جس نے سارا فتنہ پھیلایا اور اپنے ویوز کے چکر میں یہ سارا ایک کھیل کھیلا۔ تو لیں جی جناب، آپ کے لیے ایک اور مناظرہ تیار ہو گیا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں سید محمد بلال شاہ قادری رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال گیلانی۔ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حنیف قریشی اور اویس ربانی اور انجینئر محمد علی مرزا اس وقت یوٹیوب اور فیس بک پر کافی پاپولر جا رہے ہیں، اور کافی ان کی ویڈیوز پر ویوز بھی آ رہے ہیں، اور جو ان کا مقصد تھا ان تینوں کا مین مقصد یہی تھا کہ ان کو شہرت حاصل ہو، تو یہ شہرت ان کو حاصل ہوگی، چاہے وہ حنیف قریشی ہو یا اویس ربانی ہو یا محمد علی مرزا ہو۔ ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے شہرت حاصل ہو اور ان کے ویوز زیادہ سے زیادہ آئیں، تاکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے انٹرنیٹ کا، اس سے کمائی کر سکیں۔ تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور ان کو کوئی علم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور مقدسات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کسی مقدس ہستی کی توہین کرنی ہے تو یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ نہ تو حنیف قریشی کا دامن صاف ہے، نہ محمد علی مرزا کا دامن صاف ہے، اور نہ ہی وہ جو خبیث اویس ربانی ہے۔ تو یہ ایک آج کل نیا فتنہ ہے۔ اصل جو ہے یہ ماسٹر مائنڈ اس کو کہہ لیں یا اس کو سرغنہ کہہ لیں، کہ اصل جو شرپسند ہے وہ یہی ہے اویس ربانی، جس نے سارا فتنہ پھیلایا اور اپنے ویوز کے چکر میں یہ سارا ایک کھیل کھیلا۔ نہ تو مناظرہ انہوں نے کرنا تھا، نہ اس نے کرنا تھا، نہ اس نے کرنا تھا، تو بس مناظرے کے چکر میں ساری عوام کو اپنی طرف لگا لیا، اور جو سستی شہرت تھی وہ اس خبیث نے حاصل کر لی۔ اب آئیے، حنیف قریشی صاحب بڑے مناظرہ کرتے ہیں، تو حنیف قریشی صاحب، آپ سے یہ کلام ہے کہ آپ بہت چاہتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں، تو لیں جی جناب، آپ کے لیے ایک اور مناظرہ تیار ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک یوٹیوبر ہیں مفتی زاہد نعمانی صاحب، ان کی طرف سے حنیف قریشی کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور 25 دسمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے، اور صرف انہوں نے یہی نہیں کہا کہ 25 دسمبر، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے، لیکن مخصوص تاریخ 25 دسمبر ہے۔ تو لے جی جناب، یہ مناظرہ کس موضوع پر ہوگا؟ ایک تو ان کے لیڈر جو ہیں اشرف جلالی صاحب، ان کو کہیں اویس ربانی کے پروگرام میں میرے خیال سے کافر کہا گیا ہے یا گستاخ کہا گیا ہے، تو اشرف جلالی صاحب کے اوپر یہ جو الزام، کیونکہ وہ بھی اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز عالم دین بھی ہیں اور جید عالم دین بھی ہے، تو گزشتہ ماضی میں ان سے ایک غلطی سرزد یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے سیدہ طیبہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں کچھ ایسے نامناسب الفاظ کہے تھے کہ جو نہیں کہنے چاہیے تھے، تو پھر علماء نے ان کی جو ہے اصلاح فرمائی، تو پھر انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا اس بارے میں، تو پھر ان پر یہ فتویٰ لگا کہ ان کی طرف سے، روافظ کی طرف سے، جو اہل بیت کا ذکر جن کو تکلیف دیتا ہے، ان کی طرف سے یہ فتوے لگنے شروع کر دیے، ہو گیا کہ بھائی اشرف جلالی جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اپنا، اس طرح کے معاملات پھر ہونے شروع ہوئے۔
اور پھر حنیف قریشی اس نے بھی یہ فتویٰ لگایا، حالانکہ اشرف جلالی صاحب کی طرف سے ایک ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے اس کی ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اس نے ہو بہو وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلط فہمی کا شکار ہوئی۔ تو یہ اس پر فتویٰ کوئی نہیں لگا، تو وہ اشرف جلالی صاحب یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا، اگر یہی بات میں تو یہ بات کہی بھی نہیں میں نے، تو مجھ پر جو ہے فتوے لگنے شروع کر دیے۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن اس کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ چیلنج ہوا ہے کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، اور ٹائم ان کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا ہے، اور یہ نہیں کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے بلکہ قیامت تک ٹائم ہے۔ تو مین یہ مسئلہ ہے، باقی جو مسائل ہے کہ حنیف قریشی صحابہ کے بارے میں جو بکواسات کرتا ہے، وہ مسائل بھی اس مناظرے کے اندر ہیں۔ تو جناب یہ اب اویس ربانی جو ویوز کے چکر میں تھا، اب یہ پتہ لگے گا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو اب یہ مناظرہ کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا، کیونکہ یہ بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کی حقیقت بھی وہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے پروگرام میں نعرہ حیدری تو لگا ہی لگا، وہ تو لگنا ہی تھا، نعرہ تحقیق بھی لگا، تو اس کا چہرہ مرجھا گیا، اور جو علامہ صاحب جنہوں نے لگایا تھا تو ان کو کہنا لگا کہ یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، یعنی کہ اس نعرے سے، نعرہ تحقیق حق 4 یار جو نعرہ ہے، اس سے تحقیق، اس سے جو اس کو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بکواس کی جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں اس کی ایک تصاویر بھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، وہ جو شیعوں کا بڑا خبیث ہے جواد نقوی، اس کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے اور گپ شپ لگا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ کوئی بندے کا پتر نہیں ہے، یہ بھی ایک خبیث النفس انسان ہے، اور لیکن اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چوں کر رہے تھے، بڑی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ ہم فاتح ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم نے مناظرہ جیت لیا ہے، تو میدان جو ہے یہ حاضر ہے۔ اب جو دولہا بنا ہوا تھا، تو اس دولہے سے گزارش ہے کہ آپ کو نئے مناظرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب عوام الناس بھی دیکھے گی، اہل سنت بھی دیکھیں گے، دوسرے فرقے والے بھی دیکھیں گے کہ کیا آیا جو حنیف قریشی صبح شام مناظرے کی گردان پڑتا تھا، کیا اب وہ اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کے سامنے یا اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ حنیف قریشی کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حنیف قریشی یہ مناظرہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس مناظرے میں ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ مناظرہ کیا تو میری ہار واضح ہے، کیونکہ اگلا بندہ جو ہے یہ کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو تھوڑی ہے کہ جو آئے ہی نہ مناظرہ کرنے کے لیے، بلکہ اگلا بندہ بھی پڑھا لکھا ہے اور اہل سنت و جماعت کا ایک عالم دین ہے۔ تو لہٰذا حنیف قریشی صاحب، آپ کے پاس اب قیامت تک کا ٹائم ہے، اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے مناظرہ کرنے کا آپ شوق ہے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا وہ تو ہے فارغ آدمی، وہ تو ہے ہی خبیث، اس نے جو شہرت حاصل کی وہ بزرگان دین کے خلاف بکواس کر کے شہرت حاصل کی، اور آپ نے اس وقت جو شہرت حاصل کی آپ اس سے شہرت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے واقعی دین کا کام کرنا ہے تو آئے مل بیٹھ کے یہ جو آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا ہے اس کا جواب دیں، اور اس کے عملی میدان میں اس کے خلاف کوئی صد باب کریں، تو پھر اہل سنت کو بھی پتہ یہ چل جائے گا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے یا اہل بیت ہے، ان کی توہین کرنے والے کون ہیں اور اچھے اور ستھرے لوگ کون ہیں۔